محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کی اس مختصر مجلس میں میں آپ کے سامنے حضرت العلام مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی ان کے متعلق چند باتیں رکھوں گا۔ حضرت حافظ صاحب کے ساتھ میرا تعلق تقریباً 14 سال پر مشتمل ہے۔ ان کے ساتھ میرا تعلق کیسے بنا؟ اصل میں لاہور کے اندر مجھے امامت کے لیے ایک مسجد درکار تھی، مسجد چاہیے تھی، اور ان دنوں ہفت روزہ جریدہ الاعتصام کے اندر ایک اشتہار شائع ہوا کہ ادارہ دارالسلام کو ایک امام کی ضرورت ہے جو اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہو، اور رابطہ کے طور پر ادارہ نے حضرت العلام حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی ان کا نمبر دیا ہوا تھا۔ میں نے جب رسالے میں وہ اشتہار پڑھا، خبر پڑھی، تو میں نے حافظ صاحب پر فون پر رابطہ کیا تو بڑے دھیمے سے لہجے بولے، جی کون؟ تو خاکسار نے عرض کیا کہ میں حافظ ذکاء اللہ حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں، اور میں نے اس طرح کا ایک اشتہار پڑھا ہے اور میں اس جگہ کا متمنی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے موقع دیں اور میں وہاں پر آ کے آپ کی خدمت کروں۔ تو جب میں نے اپنا نام بتلایا تو آپ پوچھنے لگے، اچھا وہ حافظ ذکاء اللہ کہ جن کے الاعتصام کے اندر مضامین شائع ہوتے ہیں؟ دراصل ان دنوں میں الاعتصام کے اندر مضامین لکھ رہا تھا، تو اس حوالہ سے غائبانہ طور پر حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ مجھے جانتے تھے۔ تو میں نے کہا جی میں وہی حافظ ذکاء اللہ ہوں۔ تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بڑی اچھی بات ہے مولانا، آپ ایسے کریں، مجھے آ کے ملیں، اور آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ خیر، میں آپ سے ملاقات نہ کر سکا، وہاں جا نہ سکا، لیکن اس فون کے بعد حضرت حافظ صاحب سے میرا ایک تعلق بن گیا، ایک شناسائی ہو گئی، اور وہ شناسائی ایسی ہوئی جو تا دم وفات آخری دم تک آپ کے ساتھ شناسائی رہی۔ ایسا تعلق قائم ہوا کہ جب ملتے تو اتنی محبت کرتے اور تعلق اتنا مضبوط ہو گیا کہ کبھی کبھار قبلہ حافظ صاحب مجھ سے تاخیر ہو جاتی رابطہ کرنے میں تو خود فون کر لیا کرتے تھے، یار بڑے دن ہو گئے آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کہاں چلے گئے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر میں فون کرتا تو پوچھ لیتے، یار بڑی دیر بعد رابطہ کیا ہے، کہاں رہتے ہو، کیا مصروفیت ہے، کیا کرتے ہو؟ اور ایک دو مرتبہ میں نے ان کو زحمت دی، تکلیف دی، تو اس وقت بھی انہوں نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا۔ میں نے جامعہ اسلامیہ صادقآباد کے اندر درس بخاری کے لیے حضرت حافظ صاحب کو دعوت دی تو آپ وہاں پر تشریف لائے۔ اسی طرح میں جامعہ بدر الہدیٰ بستی وانڈو گجرانوالہ جب تدریس کر رہا تھا تو اس دوران حافظ صاحب کو میں نے بلوغ المرام کی آخری حدیث پر درس کے لیے بلایا، وہاں بھی تشریف لے آئے۔ اب سننے والا شاید کہ یہ سمجھے کہ ہر عالم ہی، ہر خطیب ہی، ہر باعث ہی چلا جاتا ہے درس دینے کے لیے، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ واقعی ایسے ہی ہے کہ یہ ظاہری طور پر اتنی بڑی بات نہیں لگتی، لیکن اس میں دو چیزیں۔ نمبر ایک، میں نے جب بھی حافظ صاحب کو بلایا ہے میں نے ان کو رقم نہیں دی، لیکن اس کے باوجود وہ خندہ پیشانی سے پیش آئے، برا محسوس نہیں کیا۔ میں نے گجرانوالہ بلایا اور صرف گاڑی کا کرایہ دیا۔ آپ سوچیں نا کہ ایک وقت کا محدث، فقیہ العصر، قرآن کا مفسر، ایک عظیم ترین ہستی، اور مالی اعتبار سے ہم ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور اس کی وسعت ظرفی دیکھیے، اس کی کمال محبت دیکھیے کہ وہ پھر بھی ہمیں مسکرا کے مل رہا ہے اور شکوہ نہیں کیا، یار میں تو اتنی دور سے آیا تھا، اتنی محبت سے آئی اور تم نے میرے ساتھ تعاون بھی نہیں کیا۔ جب گجرانوالہ میں نے بلایا
آپ کی طبیعت بہت خراب تھی، بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے فون کیا تو کہنے لگے یار ایک بات ہے، برا محسوس نہ کرنا، لیکن میری طبیعت وہ ساتھ نہیں دے رہی، تم ایسے کرو خود ہی کام چلا لو، میں پھر کبھی آپ کے پاس حاضری دوں گا۔ لیکن جب میں نے اصرار کیا تو میرے اصرار پر آپ کی طبیعت ناساز تھی، بہت خراب تھی، آپ بیمار تھے۔ اللہ اکبر! لیکن آپ کی اس فقیر سے اتنی محبت تھی کہ بیماری کے باوجود وہاں آئے بھی اور گفتگو بھی کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی قبر پر غریب کے رحمت نازل فرمائے۔ یقین جانیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت حافظ صاحب کی شخصیت الفت، محبت اور پیار کا ایک مجسمہ تھی، جس میں غصہ نہیں، نفرت نہیں، اور بالکل جو باتیں معروف ہیں عند العوام وہ آپ کی شخصیت کے اندر میں نے کم از کم نہیں دیکھی۔ اور آپ جب کراچی سے لاہور پڑھنے کے لیے آئے، حضرت العلامہ داؤد غزنوی رحمہ اللہ تعالی ان کے پاس آپ نے ان سے کچھ سیکھا ہے، ان سے کچھ پڑھا ہے، ان کی رفاقت میں، ان کی صحبت میں رہے ہیں آپ۔ اور جب بھی آپ داؤد غزنوی کا ذکر کرتے تو بڑے والہانہ انداز سے ان کا ذکر کرتے تھے کہ داؤد غزنوی کی شخصیت وہ بڑی اعلیٰ اور نہایت جامع قسم کی شخصیت تھی۔ اللہ اکبر! تو فرماتے ہیں کہ جب میں داؤد غزنوی کے سامنے بیٹھا نا تو میرے ساتھ ایک اور نوجوان بھی تھا، ہم دو طالب علم پڑھنے کے لیے کراچی سے لاہور آئے۔ تو جب بیٹھا پہلی مرتبہ تو داؤد غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان نے جب ہم نوجوانوں کی طرف دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ جو نوجوان ہے نا یوسف، صلاح الدین یوسف جو ہے، یہ گھر والوں کو بتلا کر کے آیا ہے، لیکن دوسرے نوجوان نے گھر والوں کو بتلایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ بزرگوں کا کتنا تجربہ ہے، چہرے کے طیور سے ہی حالت اور کیفیت کا اندازہ لگا لیا۔ کہتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ میرے ساتھ ویسے پڑھنے کے لیے آ گیا، اس نے گھر والوں کو اطلاع ہی نہیں دی ہے۔ اور فرماتے کہ میں نے داؤد غزنوی رحمہ اللہ کی محافل کو اٹینڈ کیا ہے، وہاں بیٹھا ہوں، آپ اس انداز میں گفتگو کرتے، اس انداز میں گفتگو کرتے کہ سننے والوں پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی۔ ان کی گفتگو میں ایسی روحانیت اور سننے والوں پر ایسے اثرات چھوڑ دیتے کہ وہ عمل کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یقین جانیں آج علماء، خطباء، واعظین گفتگو کرتی ہیں، لیکن یہ روحانیت، یہ احساس اور ان کی گفتگو کے اندر جو جامعیت ہمارے بزرگوں کے اندر تھی، آج کے علماء میں وہ روحانیت، وہ جامعیت، وہ انداز، وہ تاثیر اب نہیں رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑا وسیع ظرف دیا تھا۔ ہمارے شیخ جامع المعقول والمنقول عبد الرحمن ضیاء حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے تقلید کے موضوع پر ایک مضمون لکھا جو نداء الجامعہ لاہور کے اندر شائع ہوا تھا۔ تو حضرت حافظ صاحب نے اپنی کتاب شائع کی تو شیخ صاحب کا وہ سارے کا سارا مضمون مین وعن وہاں شائع کر دیا۔ یہ وسعت ظرفی کی علامت ہے، وگرنہ آج تنگ ظرفی اور مادہ پرستی کے اس دور میں بھلا کون ایسا کرتا ہے؟ بڑے حسین انسان تھے۔ میں ایک مرتبہ حضرت حافظ صاحب کو ملنے کے لیے آپ کے گھر گیا، آپ کے پیچھے میں نے نماز جمعہ ادا کی، جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ مولانا آئیں آپ جمعہ پڑھائیں۔ تو میں نے عرض کیا حافظ صاحب نہیں، آپ بزرگ ہیں اور آپ کی موجودگی میں یہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لوگ بڑے متوجہ ہوئے کہ یہ کون آدمی ہے کہ حضرت حافظ صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ اور نماز جمعہ کا خطبہ دو۔ خیر میں نے حافظ صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا اور جمعہ کے بعد میں حافظ صاحب کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایک آدمی نے، وہ انتظامیہ میں ہج کو آدمی تھا، اس نے 35 یا 40 ہزار روپیہ حافظ صاحب کو پکڑا ہے۔ اب میں ساتھ چل رہا ہوں، ممبر کے پاس سے اٹھی ہیں اور وہ رقم آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، ایک بازو میں نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں وہ رقم ہے،
اور آگے ایک بکاری آئے مانگنے والا، اس نے سوال کر دیا کہ میں غریب ہوں، میرے ساتھ کوئی تعامل کرے۔ حافظ صاحب نے 1000 روپے اس کو دے دیا۔ ایک دو قدم آگے چلے، ایک اور مانگنے والا آ گیا، اس نے پھر سوال کر دیا، آپ نے 1-2 ہزار روپیہ اس کو دے دیا۔ ایک دو قدم آگے چلے، ایک اور مانگنے والا آ گیا، آپ نے 1-2 ہزار روپے اس کو دے دے۔ قصہ مختصر، ممبر کے پاس سے اٹھے اور مسجد کے باہر والے دروازے کے پاس جب آپ آئے، وہاں آنے تک سائل آتے رہے، مانگتے رہے، آپ نے کسی کو جھڑکا ہی نہیں، آپ نے کسی سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، یار یہ تم نے کیا کر دیا۔ کیا آپ ایک دوسرے کو بتلانے نہ کہ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا نہیں، جو بھی آتا اس کو 1000 2000 1000 2000 دیتے گئے، یہاں تک کہ جب مسجد کے باہر کے دروازے پر پہنچے تو وہ 35-40 ہزار کی ساری خطیر رقم وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے 2012 میں دورہ تفسیر القرآن راہ والے گجرانوالہ کے اندر کروایا، اور اس دوران میں نے حضرت العلام کی تفسیر احسن البیان کو اپنے مطالعہ کے اندر رکھا، اس کو میں نے بہت پڑھا، اور اس بات کا اظہار میں نے حافظ صاحب کے سامنے کیا تو بڑے خوش ہوئے اور مجھے پوچھنے لگے کہ اچھا بتلاؤ پھر آپ نے میری تفسیر کے اندر کون کون سی اغلاط دیکھی، ذرا اس کی نشاندہی کر دو تاکہ میں اس کی تصحیح کر سکوں۔ اللہ اکبر، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا عظیم انسان۔ میں نے کہا حافظ صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو علمی قدر و منزلت عطا کی ہے، میرے جیسا جو یتیم فی العلم ہے اس کے بس کے بات نہیں کہ آپ جیسی عظیم ہستی کے علم پر، فن پر وہ جرا کرے۔ میں نے حضرت العلام کو مختلف زاویوں سے پڑھا ہے، بحیثیت مفسر قرآن میں نے آپ کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے، اور بحیثیت فقیہ العصر یہ بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ آپ لوگ جب حضرت العلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو جس انداز میں آپ فقہی مسائل کی تحلیل کرتے ہیں، یقین جانیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ ہی کو ملکہ عطا فرمایا تھا کہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایک سادہ اور جچے تلے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ اور میں نے بحیثیت ادیب بھی حضرت العلام کو بہت پڑھا ہے، اور میں نے آپ کے مضامین کو بڑی دقت نظری سے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اردو ادب کے اعتبار سے آپ کے قلم کے اندر جو چاشنی رکھی تھی، یقین جانیں ایسی چاشنی اور ایسی لذت خام لوگوں کے قلم کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مصروفیات سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ مولا ہمارے محترم بزرگ حضرت العلام حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور ان کی تمام کے تمام حسنات کو قبول و منظور فرما کے سیئات سے، لفظوں سے، خطاؤں سے معافی کا قلم پھیر کے